السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ جزیرہ محبت کا بائی ماہی ثانی ایپیسوڈ 5۔ تو ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ کنگ اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ جے ناک کرتا آفس میں داخل ہوا۔ کنگ، اس نمبر کی گاڑی کا کوئی ڈیٹا نہیں مل رہا۔ واٹ؟ یہ جو بھی کوئی ہے بہت چالاکی سے چھپ کر وار کر رہا ہے۔ اس کا شکار لش نہیں زمل تھی۔ زمل تو یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں۔ کنگ، اس کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ جے نے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے اس کی طرف ایک نظر ڈالی۔ کوئی تو ہے جو کوئن کو مجھ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ کنگ نے پرسوچ انداز میں ٹیبل پر انگلیاں چلائی تھی۔ تمہاری وہ ایکس گرل فرینڈ ڈیچا بھی تو ہو سکتی ہے۔ جے نے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے کہا۔ لیکن ڈیچا تو جاپان میں ہے۔ جے میں اتنا بھی بے خبر نہیں ہوں۔ نہیں کنگ، کہیں تو کچھ گڑبڑ ہے، کچھ مسنگ ہے۔ جے نے لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلائی۔ سارے شو روم سے نکلنے والی گاڑیوں کا ڈیٹا اکٹھا کرو اور ساری ٹیم کو بھی اس کام پر لگاؤ۔ یہ جو کوئی بھی ہے اسے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ کنگ نے پین کو غصے سے سرد انداز میں مروڑتے کہا تھا اور جے سر ہلاتا اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا۔ ڈیچا نشے میں دھت کسی جاپانی لڑکی کی گود میں بیٹھی تھی اور لڑکا بے شرمی سے اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ڈیچا اس لڑکی کے گلے میں باہیں ڈالے جھوم رہی تھی۔ کنگ صرف میرا ہے اور اس کا کنگڈم بھی، وہ چیختی ہوئی کہہ رہی تھی۔ اس لڑکے نے ڈیچا کو صوفے پر پٹخا اور اس پر جھکا۔ ڈیچا بھی مست اس کی باہوں میں اس نشے میں کھو گئی تھی۔ اسوکا نے غور سے اسے دیکھا اور اپنے آدمیوں سے کہہ کر اسے ہوٹل پہنچایا۔ ڈیچا کی صبح آنکھ کھلی تو وہ کسی ہوٹل کے کمرے میں تھی اور سر کو دباتی اٹھی اور واش روم کی طرف بڑھی۔ واپس آئی تو اسوکا اس کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈیچا نے چھوٹی آنکھیں کرتے اسے مشکوک انداز میں گھورا۔ او بیبی، تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنے ہی ہوٹل میں کیا کروں گا؟ کیا یہ تمہارا ہوٹل ہے؟ یس۔ اسوکا نے سگار ایش ٹرے میں مسلتے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی۔ تم کنگ کی کوئن کو اس سے دور کرنا چاہتی ہو؟ میں یہ کام خود کر لوں گی۔ تمہیں میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں۔ اور تمہیں لگتا ہے تم یہ کام اکیلے کر سکتی ہو؟ جی۔ ڈیچا نے چونکتے ہوئے اسوکا کو دیکھا۔ تمہیں نہیں پتا کنگ نے تمہاری اس دوست کا کیا حال کیا ہے؟ اسوکا نے کچھ تصویریں ٹیبل پر پھینکی تو ڈیچا منہ کھولے خوف سے آنکھیں پھاڑے ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے اس کی کوئن کو پتہ نہیں ڈرگس دے کر اس بیچاری کو پھنسا دیا۔ یو آر سو ڈیم ڈیچا ڈارلنگ، اپنی بکواس بند کر دو۔ وہ اس پر چلا اٹھی۔ ایسے چیخنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اسوکا نے اپنی شاطرانہ چال چلی۔ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، بدلے میں تمہاری مدد کروں گا۔ کیا تمہیں یہ ڈیل منظور ہے؟ کون سا کام؟ کنگ کے پاس تھائی لینڈ کی سب سے قیمتی چیز ہے، تمہیں وہ چرانی ہوگی۔ کیا؟ اسوکا نے ایک تصویر دکھائی اور وہ بہت ہی قیمتی ہیروں کا ہار تھا۔ اسوکا نے اس کے آگے ایک پیسوں سے بھرا بیگ اچھالا تو ڈیچا نے لالچی نظروں سے اسوکا کو اور پھر پیسوں کو دیکھا۔ کنگ تمہاری گاڑی کا نمبر ٹریس کروا رہا ہے۔ وہ گاڑی نہ ملی تو وہ گاڑی چلانے والے تک ضرور پہنچ جائے گا، تم سمجھ رہی ہو نا؟ ڈیچا نے پرسوچ نظروں سے اسوکا کو دیکھا۔ کل ہم۔ ڈیچا نے سر ہلایا اور کسی کو کال ملائی تھی اور اسوکا اسے اپنے جال میں پھنسا چکا تھا۔ جے نے گاڑی کا پتہ کروا لیا تھا اور اس آدمی کا بھی، وہ اسے بینکاک کے کسی علاقے میں ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ کنگ کو کال ملاتے اس نے کنگ کو انفو دی۔ اس شخص کو بھی میرے سامنے لاؤ۔ اوکے کنگ۔ جے ایک شطرنج کے اڈے میں پہنچا جہاں کافی شرابی نشے میں دھت جوا کھیل رہے تھے اور کوئی تاش کے پتوں کو اچھل رہا تھا۔ تم ایرک کو جانتے ہو؟ جے نے اس اڈے کے ایک آدمی سے پوچھا۔ اوہ ایرک، وہ تو آج کل کافی ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ جب سے سالہ امیر ہوا ہے ہمیں بھاؤ ہی نہیں دیتا، بس غائب ہے۔ مجھے اس کا ایڈریس دو۔ جے نے اس آدمی کے سامنے ایک اینولپ رکھا جو پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ اوکے جی۔ وہ آدمی سگریٹ منہ میں دبائے ایک آنکھ بند کرتے مسکرایا اور پیسے جلدی سے جیکٹ کی جیب میں اڑیسے۔ جے اس جگہ پہنچا جہاں کافی سے دو منزلہ گھر تھے۔ جے ایک لوہے کے گیٹ پہ وہ ایڈریس دیکھا۔ اسٹریٹ تو یہی ہے۔ ایک آدمی اس گھر سے نکلا تو جے دیوار کی اونٹ میں ہوا۔ وہ فون کان سے لگائے منہ میں
ٹوتھ پیک لیے ہوئے کہیں جا رہا تھا۔ ایرک! جیجے کی آواز سے وہ مڑا، لیکن وہ جیجے کو دیکھتے ہی ہوئے بھاگا۔ جیجے بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ اسٹاپ! جیجے تنگ گلیوں میں اس کے پیچھے بھاگتا جا رہا تھا۔ یہاں فیملیز رہتی تھی تو وہ فائر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک ویران بلڈنگ کے پاس پہنچا۔ ایرک! اسٹاپ! جیجے اسے پیچھے سے آواز دیتا چلایا، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ ایرک چونکتے ہوئے مڑا۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ایرک نے پھولے سانس کے ساتھ اسے دیکھا۔ جیجے انجیکشن جیب میں سے نکالتے اس کی طرف بڑھا، لیکن اچانک ایک گولی کی آواز سنائی دی۔ جیجے منہ کھولے ایرک کو دیکھ رہا تھا، جس کے دماغ کے آر پار گولی ہو چکی تھی اور وہ زمین پر پھٹی آنکھوں کے ساتھ ڈھہ گیا۔ جیجے نے اپنی داہنی طرف دیکھا، جہاں ایک شارپ شوٹر رائفل لیے بھاگ رہا تھا۔ ڈیم اٹ! جیجے نے دیوار پر مکہ مارا۔ گارڈز اسی پل جیجے کے پیچھے پہنچے تھے، لیکن ایرک سے وہ دشمن تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ یو بلڈی باسٹرڈ! تم لوگ جیجے کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ کنگ گارڈ پہ چلا رہا تھا۔ باس کو جیجے سر نے کہا تھا کہ وہ مڈل کلاس ایریا ہے تو وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یو ایڈیٹ! کنگ نے اشتعال انگیز نگاہ سب پر گاڑی۔ گیٹ آؤٹ! کنگ سب پر دھاڑا تو وہ سب میٹنگ روم سے باہر چلے گئے تھے۔ جیجے کنگ کے آفس میں داخل ہوا تو کنگ کھڑکی سے باہر بینکاک کی روشنی سے بھرپور مناظر دیکھ رہا تھا۔ کنگ! جیجے نے ڈرتے ہوئے کنگ کو پکارا، لیکن کنگ خاموش تھا۔ جیجے کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ کنگ! وہ ایرک نامی بندے کو کسی نے شوٹ کر دیا۔ سو؟ جیجے منہ کھولے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ کنگ! یار وہ… ابھی جیجے اتنا ہی بولا تھا کہ کنگ نے ایک فائر کیا جو جیجے کے کان سے گزرتا دیوار میں لگا۔ جیجے کا تو سانس ہی اٹک گیا۔ جسٹ 1 انچ اوے یو لکی مین! کنگ نے سرد نظروں سے جیجے کو دیکھا۔ جیجے نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ کنگ! اسٹاپ! ڈیچا کی ساری انفو نکالو۔ کیا مطلب؟ آئی سیڈ ڈیچا کی انفو مجھے چاہیے۔ جیجے نے چونکتے کنگ کو دیکھا، لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ اس سب میں شامل نہیں ہے۔ جس ایرک نامی بندے کو مارا گیا ہے وہ ڈیچا کا پرانا میک اپ آرٹسٹ تھا، جسے ہراسمنٹ کے کیس پہ کمپنی سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ واٹ؟ جیجے اب سیریس موڈ میں آیا تھا۔ بٹ مجھے اس ایرک کی انفو تو نہیں ملی تھی۔ ایسے ہی تو نہیں کنگ نے بینکاک پر حکمرانی کر لی، یو ایڈیٹ مین! جیجے نے برا سا منہ بنایا۔ وہ گاڑی ڈیچا کی موم کی تھی۔ کنگ! اس کی موم پر نظر رکھو۔ ڈیچا جیسے ہی جاپان سے واپس آئے اس کی ایک ایک انفو مجھے ملنی چاہیے۔ اوکے کنگ! جیجے آفس سے اٹھتا اب اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا۔ جمل کافی بہتر ہو گئی تھی۔ سر پر بینڈیج لگا تھا، کہیں کہنی اور گھٹنوں پر رگڑوں کے نشان باقی تھے۔ وہ لڑکھڑاتی کھڑکی تک پہنچی۔ شام کا منظر، ہاسپٹل کے سامنے موجود بڑا سا پارک جس میں موجود کچھ بینچز پر لوگ بیٹھے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے بالوں کو چھو کر گزرے تھے اور جمل نے جھنجھری سی لی۔ پیچھے سے کسی کی گرم تپش اسے محسوس ہوئی۔ کنگ جمل کے پیچھے کھڑا تھا۔ کنگ نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی بند کی۔ جمل مڑنے لگی تو کنگ نے اس کے بازو پکڑ کر اس کا رخ پھر سے کھڑکی کی جانب کیا۔ اتنی سردی میں یہاں کیوں کھڑی تھی؟ کنگ نے اپنے کوٹ میں اسے چھپاتے اس کی پشت اپنے ساتھ لگائی اور حصار اس کے گرد باندھا اور اس کے سر پر اپنی تھوڑی جمائی۔ جمل کو اس کی گرم آغوش میں سکون ملا تھا۔ بیٹھے بیٹھے تھک گئی، تھوڑی واک کر رہی تھی۔ جمل نے ہلتے درختوں اور آسمانوں پر چھائے بادلوں کو دیکھتے کہا، آج بارش ہوگی۔ جمل نے تیزی سے آسمان پر گہرے بادلوں کی پھرتی دیکھتے کہا، اچھا تو بلو برڈ ویدر فارکاسٹ بھی کرتی ہے؟ نہیں، جب دل کا موسم بھی آسمان جیسا ہو تو سب محسوس ہوتا ہے۔ جمل نے بھری آنکھوں سے آسمان کو دیکھا تو یکدم بادل گرجے اور ساتھ ہی کھڑکی پر تڑا تڑ بارش گرنا شروع ہو گئی۔ کنگ نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ مائی کوئین! کنگ نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ تم اداس ہو تو لگتا ہے کنگ کا کنگڈم بھی اداس ہے۔ کنگ نے جھکتے اس کے نرم سے گالوں پر بوسہ دیا۔ جمل نے اپنا سر کنگ کے سینے پر رکھا۔ کنگ نے اس کی کمر کے گرد باہیں پھیلاتے اسے خود میں سمویا۔ جمل نے اس کے کوٹ کے اندر سے بازو کرتے کنگ کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا اور رونے لگ گئی۔ جمل کے آنسو اس کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ کنگ نے اسے گود میں اٹھاتے صوفے پر لٹایا۔ جمل صوفے سے اٹھ کر بیٹھی۔ کنگ بھی اس کے برابر لیٹ رہا تھا۔ یہاں کیسے لیٹیں گے؟ آپ گھر جائیں۔ کنگ نے جمل کو گھورا اور اس کا بازو پکڑتے اسے صوفے پر گرایا۔ جمل بازو اوپر کیے چپ چاپ صوفے پر لیٹ گئی۔
کنگ نے جمل کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے اور قریب کیا۔ جمل نے آنکھیں میچی پھر سے کھولی تو کنگ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بلو برڈ چپ چاپ ورنہ میں سو جاؤ ورنہ میں برڈز کو کچا کھا لیتا ہوں۔ جمل کے آرس گلابی پڑتے وہ ہونٹوں کو دباتی رخ موڑے لیٹی ہوئی تھی۔ کنگ بھی ٹیڑھا سا لیٹا تھا۔ جمل نے اپنا رخ کنگ کی طرف کیا۔ کنگ، اس نے ڈرتے ہوئے کنگ کو پکارا۔ کنگ نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ آپ یہاں سے گر جائیں گے۔ اچھا۔ جمل نے زور سے سر ہلایا اور ایک جھٹکے سے جمل کو کمر سے پکڑتے اپنے اوپر گرایا اور خود سارے صوفے پر پھیل گیا۔ جمل آنکھیں پھاڑے خود کو کنگ کے اوپر دیکھتی شرمندہ سی نظریں جھکا گئی۔ اب ٹھیک ہے؟ کنگ نے اپنا کوٹ اس کے اوپر پھیلاتے کہا۔ اب سردی بھی نہیں لگے گی اور ہم نیچے بھی نہیں گریں گے۔ جمل کا دل کیا صوفہ ہی اٹھا کر باہر پھینک دے۔ چھوڑیں مجھے، میں بیڈ پر لیٹ جاؤں گی۔ ایک ہفتہ بلو برڈ، ایک ہفتہ، یہ ایک ہفتہ میں نے ایک دن بھی مینشن میں نہیں گزارا۔ کنگ نے اپنی آنکھیں جمل پر جمائی۔ جمل نے حیران نظروں سے کنگ کو دیکھا۔ پھر کہاں تھے آپ؟ آفس۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے کنگ کا کنگڈم کوئن کے بغیر ادھورا لگتا ہے، بلکہ ہے۔ جمل تو بس اس کی آنکھوں میں ہی کھو گئی تھی۔ جمل اٹھ کر بیٹھ گئی تو کنگ نے اسے اپنی گود میں بٹھایا اور اپنا اوور لانگ کوٹ اس کے گرد پھیلایا اور لب اس کی گردن پر رکھے۔ جمل اس کے لمس سے تڑپ اٹھی تھی کیونکہ وہ ایک ہفتے اس سے دور رہی تھی۔ کنگ نے اسے صوفے پر گرایا اور اس پر جھکتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں دو دلوں کے دھڑکنے کی آواز تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں نئے جذبات کو خوش آمدید کہہ رہی تھیں۔ ڈیچا، تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ کیا کر رہی ہو؟ ڈیچا کی موم اسے گھورتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ موم، ہم دونوں یہ کام نہیں کر سکتی تھیں، اسی لیے میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے۔ ڈیچا، بڑے آدمیوں سے ہاتھ ملانے کی قیمت بھی بڑی ادا کرنی پڑتی ہے۔ ڈیچا نے لاپرواہی سے سر ہلایا۔ موم، بس مجھے اس کنگڈم اور کنگ پر اپنا تسلط کرنا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ یہ نہ ہو وہ بلیک اسٹار تمہیں اپنا کانٹا بنا لے اور بعد میں تم پچھتاؤ۔ نہیں موم، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ میرے پاس اس کا ایک راز ہے، اگر وہ کنگ کو بتا دوں تو وہ سوچیں کیا ہوگا۔ اس لیے ڈونٹ وری مائی سویٹ موم، جسٹ چل۔ کیسا راز؟ اس کی ماں نے چونک کر ڈیچا کو دیکھا جو صوفے سے کھڑی ہوتی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ موم، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں تو اس راز کو راز ہی رہنے دیں، وقت آنے پر بتا دوں گی۔ ڈیچا کی موم نے پریشانی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ جے جے آفس میں نوک کرتا داخل ہوا۔ کنگ، یہ رہی وہ فائل۔ کنگ نے فائل اٹھا کر کھولی اور پڑھتے ہوئے اس نے آئی برو جھکا کر جے جے کو دیکھا۔ آر یو شیور؟ یس، یہ رہی پکچرز۔ جے جے نے جیب سے ایک وائٹ انویلپ نکالا جس میں کچھ تصویریں تھیں۔ ڈیچا کو آج رات میرے آفس میں لے کر آؤ۔ اوکے۔ جے جے سر ہلاتا نکل گیا۔ ڈیچا ڈارلنگ، تم نے کنگ کے ساتھ جھوٹ بول کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ڈیچا کو لینے جے جے اس کے گھر پہنچا جو کسی بنگلے سے کم نہ تھا۔ جے جے کو دیکھ کر ڈیچا نے برا سا منہ بنایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کنگ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ کیا؟ مجھ سے؟ سچ میں؟ وہ خوش ہوئی تھی۔ میں ابھی 5 منٹ میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ تیار ہو کر آتی ہوں۔ جے جے نے پیچھے سے اس کی نقل اتاری۔ ہو جاؤ تیار، دیکھنا کنگ تمہارا کیا حال کرتا ہے۔ جے جے نے دانت نکالے۔ جے جے ڈیچا کو کنگ کے آفس چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا۔ او مائی کنگ! ڈیچا سرخ رنگ کے بےہودہ سے لباس میں چلتی ہوئی کنگ کے آفس کے بڑے لیدر کے صوفے پر براجمان ہوئی۔ کنگ نے اپنا رخ ڈیچا کی طرف کیا اور کرسی سے اٹھ کر چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ڈیچا ڈارلنگ، کیسی ہو؟ ڈیچا اس کے گلے لگی کنگ کا گال چوم گئی۔ تمہارے بغیر کیسی ہو سکتی ہوں؟ یہ دیکھو میرا ویٹ بھی کتنا کم ہو گیا ہے۔ ڈیچا بے شرمی سے کنگ کا ہاتھ اپنی کمر پر رکھتی بولی۔ کنگ نے اسمرک کیا۔ ڈیچا ڈارلنگ، کنگ صرف کوئن کو اپنے قریب کرتا ہے۔ کنگ نے اس کے بال مٹھی میں جکڑے۔ ڈیچا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ کنگ کی سرد نگاہیں اس کے چہرے پر ہی جمی ہوئی تھی۔ کنگ نے اپنی سگریٹ کا دھواں اس کے چہرے پر چھوڑا لیکن ڈیچا پر ذرا برابر اثر نہ ہوا۔ سو یو آر یوزڈ ٹو اٹ۔ یو آر یوزڈ ٹو اٹ۔ کنگ نے سگریٹ انگلیوں میں لیتے سلگتی ہوئی سگریٹ اس کے بازو پر رکھی۔ وہ سسک اٹھی۔ کنگ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ڈیچا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ کنگ اس کے بالوں کو اور زور سے جکڑا۔ ڈیچا، تم جانتی ہو تم نے مجھ سے کیا جھوٹ بولا ہے؟
کنگ نے جیب میں سے ایک تصویر نکالتے اس کے سامنے کی اور منہ پر سگریٹ دباتے آئی برو چکائی۔ ڈیچا تصویر دیکھ کر چونک اٹھی۔ نہیں کنگ، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں تم سے یہ چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ اوہ، تم اپنے ایکس ہسبینڈ کے ساتھ ڈائیورس کے بعد بھی تعلقات رکھ رہی تھی اور تمہارا کوئی قصور نہیں۔ چی چی۔ کنگ نے سرد نگاہیں ڈیچا پر گاڑی۔ ڈیچا کو اس کے جبڑوں میں کنگ کی انگلیاں دھنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم نے کنگ کے ساتھ رہتے کنگ سے جھوٹ بولا ہے ڈیچا ڈارلنگ۔ کنگ بس ایک بار رعایت دیتا ہے اور دوسری بار میں کنگ اسے ایک بار نہیں بار بار مارتا ہے کہ وہ شدت سے یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش کنگ اسے پہلی رعایت نہ دیتا، کاش کنگ اسے پہلی غلطی پر ہی اس کے ایک ہی جھٹکے میں مار دیتا۔ کنگ نے اس کا منہ چھوڑتے اس کی گردن پہ دباؤ دیا۔ اس کی سرد اور خطرناک تاثرات سے ڈیچا خوف سے لرز اٹھی تھی۔ ڈیچا اس کی کلائی پکڑے خود کو چھڑوانے کی تگ دو کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں باہر اگلنے کو تھی۔ کنگ نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ زور زور سے کھانستی ہوئی صوفے کی پشت سے لگ گئی۔ پھولے سانس، آنکھوں میں پانی اور زور زور سے کھانستے وہ کنگ کو خوف سے دیکھ رہی تھی۔ اور یہ تمہاری پہلی رعایت تھی ڈیچا؟ کنگ نے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو ہٹاتے اسے سنجیدہ نگاہوں سے گھورا۔ ڈیچا کانپتی ہوئی صوفے سے اٹھتی کنگ کے آفس سے باہر نکل گئی۔ کنگ نے سگریٹ ایش ٹرے میں مس لی اور اٹھ کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ جے جے ہاسپٹل پہنچا اور ڈاکٹر سے ڈسچارج پیپرز لیتے اس پر سائن کیے اور کمرے میں نوک کرتا داخل ہوا۔ کیسی ہیں آپ؟ زمل نے نظریں اٹھا کر جے جے کو دیکھا جو ہاتھ میں فروٹس کی ٹوکری پکڑے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہوں، زمل نے سر ہلایا۔ اوہ گڈ، کل آپ کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ زمل نے بس سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ اوکے، آپ یہ فروٹس کھا لیجئے گا اور آرام کریں۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا، میں کل آپ کو مینشن چھوڑ آؤں گا۔ جے جے کھڑا ہوا اور جانے لگا۔ رکیں جی۔ جے جے نے مڑتے ہوئے زمل کو دیکھا۔ کیا کنگ نہیں آئیں گے؟ کہاں ہے وہ؟ زمل نے سوالیہ نظروں سے جے جے کو دیکھا تو جے جے نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ کسی ضروری میٹنگ میں تھا، کل مینشن میں ملاقات ہوگی۔ اوکے بائے۔ جے جے وہاں سے سر پٹ بھاگا۔ زمل اس کی جلد بازی پر تھوڑا حیران ہوئی تھی۔ اتنی رات کو میٹنگ؟ زمل نے ایک سیب اٹھایا اور بائٹ لیتی سوچنے لگ گئی۔ اگلے دن زمل کو لینے جے جے گارڈز کے ساتھ ہاسپٹل پہنچا تھا۔ زمل براؤن وول نیک شرٹ اور ساتھ پینٹ اور لانگ ڈارک گرے کوٹ پہنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ جے جے کمرے میں داخل ہوا اور زمل کا بیگ اٹھایا۔ زمل نے اس کے پیچھے کھڑے سیکیورٹی گارڈز کو دیکھا۔ چلیں، جے جے نے اسے چلنے کو کہا۔ وہ منہ لٹکاتی گارڈز کے بیچ جے جے کے ساتھ ہاسپٹل سے باہر آئی۔ سب منہ کھولے بلیک کوٹ میں چھپی منہ لٹکائے سفید سی مجسمہ نما صورت کو دیکھ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا وہ کسی ریاست کی شہزادی کو اغوا کر کے لے جا رہے ہیں۔ زمل تو آگے پیچھے ان لمبے اونچے گارڈز کے بیچ مشکل سے ہی نظر آ رہی تھی۔ جے جے گاڑی کا دروازہ کھولا اور زمل پچھلی نشست پر بیٹھ کر سڑک پر دوڑتی رنگ برنگی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ مینشن پہنچتے ہی انا بی اور املش اس کے سر پر سوار ہو گئے تھے۔ اوہ تھینک گاڈ زمل، تم گھر آ گئی۔ برو نے ہم سب کو ہاسپٹل جانے سے روک رکھا تھا۔ زمل تو کبھی کسی سے شکوہ نہیں کرتی تھی۔ وہ مسکراتی صوفے پر براجمان ہوتی سر ہلا گئی۔ زمل نے املش کے چہرے پر موجود نشانات کو دیکھا اور ہونٹ پر ابھی بھی نشان باقی تھا۔ ایسا ہی نشان اس نے کنگ کے ہونٹ پر بھی دیکھا تھا۔ کیا ہوا زمل بھابی، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کیا بہت پیارا لگ رہا ہوں؟ املش نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے دانت نکالتے زمل کو دیکھا۔ زمل نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ آپ کے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ اوہ یہ بس میں اور برو باکسنگ کر رہے تھے۔ املش شرمندہ سا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا انہوں نے تمہیں مارا ہے؟ نہیں، بس آپس میں گیم کھیل رہے تھے۔ زمل نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یار ایسے تو مت دیکھیں ورنہ مجھے پیار ہو جائے گا۔ زمل املش کی اوور ایکٹنگ دیکھ کر ہنس پڑی۔ انا بھی زمل کے لیے دودھ لے کر آئی اور زمل کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹا تم اداس مت ہو، بس تمہارے آنے سے رونق سی ہے۔ اپنا خیال رکھو اور کسی چیز کی فکر مت کرو اور اس ڈیول کی باتوں پر دھیان مت دو۔ انا بی نے املش کو گھورا تو املش نے منہ ٹیڑھا کیا۔ میں نے اداس نہیں کیا زمل بھابی کو، ہے نا؟
وہ کشن گود میں رکھتا آگے کو ہوا۔ زمل نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ زمل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ابھی بھی اداس کیوں ہے۔ وہ تو کنگ سے دور بھاگنا چاہتی تھی، پھر کیوں اسے کنگ کو دیکھنے کی طلب ہو رہی تھی۔ زمل نے اپنی سوچوں کو جھٹکا اور واش روم میں نہانے گھس گئی۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر اسے اتنی جلدی اسے نیند نہیں آتی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی، وہ کھانا کھائے بنا ہی سو گئی۔ کنگ مینشن پہنچا تو اسے زمل نیچے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ انا بھی کوئن کہاں ہے؟ تھکی ہوئی اور اداس سی لگ رہی تھی۔ میں نے روزی کو اسے کھانے کے لیے بھیجا تھا لیکن وہ سو رہی تھی تو میں نے اسے جگانے سے منع کر دیا۔ بیٹھو کھانا کھا لو۔ نہیں میں کوئن کو دیکھ لوں۔ یو گائز کیری آن۔ انا بھی مسکراتی سر ہلا کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ کنگ نے دروازہ نوک کیا اور مڑا تو دیکھا زمل کمبل میں دبکی سو رہی تھی۔ کنگ چلتا ہوا اس کے قریب بیٹھا اور داہنی طرف رخ موڑے گھٹنوں کو پیٹ سے لگائے کسی بلی کی طرح سو رہی تھی۔ بلو برڈ۔ کنگ نے اس کے بال چہرے سے ہٹائے اور اس کے گال پر بوسہ دیا۔ زمل ایسے ہی سو رہی تھی جیسے صدیوں کی جاگی رہی ہو۔ کنگ نے اس کا بازو پکڑا اور وہ بچوں کی طرح کنگ کے کندھوں پر سر رکھے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ کنگ نے زمل کی شرٹ کھسکاتے اس کی کمر پر ٹھنڈے ہاتھ رکھا تو زمل کسمسائی اور خمار آلودہ آنکھوں سے کنگ کے کندھوں سے سر اٹھائے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کنگ! خمار آلود آنکھوں اور آواز سے وہ کنگ کو پکارتی جی جان سے پیاری لگی تھی۔ یس مائی کوئن۔ کنگ کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے اس کے حواس بیدار ہوئے تو وہ کنگ کا ہاتھ کمر پہ محسوس کرتی پیچھے کو کھسکی۔ کنگ نے اس کی جانب دیکھا جو اب بیڈ کی پشت سے چپکی ہوئی تھی۔ کنگ تھوڑا اس کے قریب ہوا۔ لک انٹو مائی آئیز بلو برڈ۔ زمل نے نظریں نہ اٹھائی تو کنگ نے اس کی تھوڑی کو پکڑتے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ آئی سیڈ لک انٹو مائی آئیز کوئن۔ لیکن پھر بھی زمل نے پلکیں جھکائی رکھی۔ کنگ مسکرایا تھا۔ کنگ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کا چہرہ اور قریب کیا اور اس کے ہونٹوں پر شدت سے بوسہ دیا اور اب وہ اس کے ہونٹوں کی حدوں کو پار کر رہا تھا۔ زمل نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے زور لگا کر کنگ کو پیچھے کیا تو کنگ تھوڑا حیران ہوا۔ ناراض ہو مائی کوئن؟ نہیں۔ زمل نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر میری طرف دیکھنے سے کیوں کترا رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں، مجھے سونا ہے۔ وہ پھر سے کمبل اوڑھنے لگی تو کنگ نے کمبل کھینچا۔ پہلے کچھ کھا لو پھر سو جانا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں پوچھ نہیں رہا بتا رہا ہوں۔ اور میں بھی بتا رہی ہوں مجھے بھوک نہیں ہے۔ کنگ سمرک کرتے اس کے قریب سے اٹھا تو زمل نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا لیکن اچانک کی اتفاق پر زمل بڑبڑا اٹھی۔ کنگ نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ تم بہت ضدی ہوتی جا رہی ہو بلو برڈ۔ کنگ نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے کہا تھا۔ مجھے نیچے اتاریں۔ نہیں۔ کنگ اسے لیے ڈائننگ ایریا کی طرف چل پڑا جہاں املش اور انا بھی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اوہ مائی گاڈ! املش منہ کھولے کنگ کو دیکھ رہا تھا جو زمل کو باہوں میں اٹھائے لا رہا تھا۔ کنگ کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھیں جس کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھیں۔ انا بھی نے مسکراتی انہیں پیار بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ ملازم سر جھکائے کھڑے تھے لیکن چور نظروں سے کنگ اور زمل کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبا رہے تھے۔ کنگ نے زمل کو اپنی کرسی پر بٹھایا اور اس کے ساتھ ایک کرسی کھسکا کر اس کے ساتھ بیٹھا۔ روزی انہیں کھانا سرو کر رہی تھی۔ کھانا شروع کرو کوئن۔ زمل شرم سے نظریں زمین میں گاڑے ہوئے تھی۔ ابھی سو کر اٹھی تھی اور کنگ نے اسے فریش بھی نہیں ہونے دیا تھا تو اسے بھوک بھی نہیں لگی تھی۔ برو یو آر جسٹ لکنگ کیا لکھا ہوا ہے لکنگ ڈیوشلی ہینڈسم۔ املش نے تھمب اپ کا اشارہ کرتے کہا تو کنگ نے اسے گھورا اور چپ چاپ وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کنگ نے چمچ میں فرائی رائس کا چمچ اس کے منہ کے قریب کیا تو اس نے تھوڑا سا منہ کھولا۔ املش نے پھر حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا۔ انا بھی مجھ جیسے سنگل بندے سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا یار۔ کنگ اس کی ایکٹنگ کی پرواہ کیے بغیر ایک ہی پلیٹ میں سے کبھی خود کھاتا کبھی زمل کے منہ میں چمچ ڈالتا۔ روزی پلیز برنگ میں روزی پلیز برنگ می کپ آف کافی۔ امریش کرسی سے اٹھتا روزی کو کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کنگ زمل کو کہیں گھما لاؤ، اس کا موڈ بھی فریش ہو جائے گا۔
جی انابی، میں جمل کو پورا تھائی لینڈ گھماؤں گا، ڈونٹ وری، ہے نا کوئن؟ کنگ نے مسکراتے جمل کی طرف دیکھا تو جمل نے سر جھکایا۔ میں تو کبھی اس مافیا کنگ کے ساتھ نہ گھوموں، پھر سے کسی بندے کو میری طرف دیکھنے سے ہی مروا دیں گے۔ جمل نے ایک نگاہ کنگ پر ڈالتے سوچا تھا، انابی میں ٹھیک ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ انابی نے اس کے سر پر پیار دیا۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، تم ہاسپٹل سے آئی ہو، تھوڑی فریش ہو جاؤ گی، اوکے؟ جمل نے سر ہلایا۔ انا بی بی کھانا کھا کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ جمل نے کنگ کو دیکھا جو جمل کے ایک ہاتھ کو اپنے قابو میں کیے بیٹھا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ بلو برڈ، تم کیا ہر وقت سر ہلاتی رہتی ہو؟ کہیں پچھلے جنم میں تم واقعی کوئی نیلا پرندہ تو نہیں تھی جو بس سر ہلاتا تھا اور کھاتا تھا؟ جمل نے کنگ کی بات پر اسے منہ بناتے گھورا۔ کنگ نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور اس کے ہونٹ کے قریب لگے چاول کے ٹکڑے کو اپنے ہونٹوں سے چنا تو جمل کا سانس ہی اٹک گیا۔ جمل نے کنگ کو دیکھا جو آئی بروز کاتے بے شرمی سے مسکرا رہا تھا۔ جمل نے ارد گرد کھڑے ملازمین کو دیکھا تو اس کے گال گلابی پڑے اور وہ کنگ سے ہاتھ چھڑاتی اسے بے شرم کہتی وہاں سے بھاگ گئی۔ کنگ ہونٹوں پر زبان پھیرتے مسکرایا اور اٹھ کر اسٹڈی کی طرف گیا۔ ڈیچا اپنے کمرے میں 2 دن سے بند تھی۔ اس کی موم نے دروازہ نوک کیا تو وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے کسی سوچ میں گم تھی۔ ڈیچا بیٹا، تم کیا ہر وقت کمرے میں بند رہتی ہو؟ باہر نکلا کرو، پارٹیز میں جایا کرو۔ موم پلیز لیو می الون۔ کیوں بیٹا؟ اس کی ماں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم نے جو دنیا میں قدم رکھا ہے وہ ایک دلدل کی طرح ہے جہاں تم پھنس کر رہ جاؤ گی اور ایک دن وہی دلدل تمہیں نگل جائے گی۔ نہیں موم، میں سب کچھ ایسے ہی نہیں چھوڑ دوں گی، میں سب سے بدلہ لے کر رہوں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح بول رہی تھی۔ تو تمہیں پھر جدوجہد کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی اور تمہیں کنگ کی سب سے قیمتی چیز پر قابض ہونا ہوگا۔ ڈیچا سیدھی ہو کر بیٹھی اور سر ہلایا۔ ڈیچا تیار ہو کر جمل کے پاس پہنچی تھی۔ جمل ہال میں موجود گلدان میں تازہ پھول سجا رہی تھی۔ ہائے جمل، ہاؤ آر یو؟ جمل نے مڑ کر دیکھا اور سر ہلانے پر ہی اتفاق کیا۔ او کم آن، یہاں بیٹھو، چھوڑو ان کاموں کو۔ مجھے لگتا ہے تمہیں پھول بہت پسند ہیں۔ میری فرینڈ کی بہت بڑی فلاور شاپ ہے، کسی دن تمہیں لے کر چلوں گی اور ابھی ہم ڈیزرٹ کھانے جا رہے ہیں۔ ڈیچا اس کا بازو تھامے کھڑی ہوئی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، جمل نے ڈیچا سے اپنا بازو چھڑاتے کہا۔ پلیز چلو نا، پرسوں رات کو میں نے کنگ سے کہا تھا کہ کہیں تم دونوں کو ڈنر پر انوائٹ کروں، لیکن اس نے منع کر دیا۔ جمل ڈیچا کی بات پر چونکی۔ کنگ تو پرسوں کسی میٹنگ میں تھے۔ نہیں، پرسوں تو کنگ میرے ساتھ تھا۔ جمل کو لگا اس کے دل و دماغ میں کوئی جنگ چھڑ گئی ہے۔ جمل کو ججی کی بات یاد آئی جب اس نے پوچھا تھا کہ کنگ کہاں ہے تو اس نے کہا تھا وہ کسی میٹنگ میں ہے۔ جمل کو نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا۔ ڈیچا اسے ڈیزرٹ شاپ میں لے کر بیٹھی تھی۔ جمل ڈیزرٹ پلیٹ کو دیکھتی کسی سوچ میں گم تھی۔ جمل واٹ ہیپن؟ ڈیچا نے اس کے آگے ہاتھ ہلایا۔ کھانا کھاؤ نا۔ جمل نے ایک چمچ کھایا اور ڈیزرٹ اتنا میٹھا تھا کہ اس کا دل گھبرا اٹھا۔ جمل نے پانی کا گھونٹ بھرا۔ ہر چیز اپنی مقدار اور توازن سے بڑھ جائے تو وہ فائدے کی بجائے نقصان بن جاتی ہے۔ کنگ کی محبت کو بھی وہ اپنے اندر شاید ضرورت سے زیادہ جذب کر چکی تھی، جو اب اس کا دل بھی گھبرانے لگا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ جمل نے ڈیچا کی جانب دیکھا۔ ہاں پوچھو نا۔ ڈیچا نے مزمحی مسکراہٹ سے دیکھا۔ کیا آپ کنگ کو پسند کرتی ہیں؟ ڈیچا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پسند نہیں، محبت بھی کرتی ہوں۔ اوہ سوری، تمہیں برا لگا ہو تو، لیکن میں نے کنگ کے ساتھ کافی ٹائم سپینڈ کیا ہے۔ وہ کافی بولڈ ہے، ہر وقت اپنے جذبات کا اظہار کھلے عام ہی کرتا ہے۔ سارا بینکاک مجھے اس کی گرل فرینڈ جانتا ہے، میرا مطلب جانتا تھا۔ کیا کنگ نے تم سے کبھی کہا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ ڈیچا نے آئی بروز جھکا کر پوچھا۔ جمل نے سر نیچے کرتے نفی میں سر ہلایا۔ تو تمہیں نہیں لگتا کہ کنگ جو تم دیکھ رہی ہو وہ ویسا نہیں ہے؟ جمل نے سوالیہ نظروں سے ڈیچا کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم ابھی اس کی اصل چہرے سے واقف نہیں ہو۔ کنگ تھائی لینڈ کا جانا مانا گینگسٹر ہے، بہت سے لوگ اس کے دشمن ہیں اور وہ اپنے دشمنوں کو بہت خطرناک طریقوں سے سزا دیتا ہے، لیکن جمل کچھ کہنے والی تھی کہ ڈیچا نے اسے اپنی دوست کی اور کچھ
کنگ کے لوگوں کو مارتے ہوئے ویڈیوز دکھائیں تو جمل خوف سے آنکھیں پھاڑے ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ لڑکی ہے جس نے تمہیں جوس دیا تھا، کنگ نے اس کا یہ حال کیا ہے۔ جمل لرز ہی اٹھی تھی۔ یعنی کنگ وہ نہیں جس کنگ کو وہ جانتی ہے؟ وہ کس کی بات پر یقین کرے؟ کیا وہ دل کی سنے یا دماغ کی؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ٹیبل پر تصویریں رکھتے سر کو تھاما۔ جمل آر یو اوکے؟ آئی ایم فائن، مجھے چلنا چاہیے۔ جمل لرزتے دل کو سنبھالتے ہوئے دل و دماغ میں جھگڑوں میں مبتلا باہر پہنچی۔ وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس سیکیورٹی گارڈ نے ایک نظر گمسم سی جمل اور اس کے اڑے رنگوں کو دیکھا اور گاڑی کا دروازہ کھولا۔ جمل گاڑی میں بیٹھی اور مینشن پہنچتی سیڑھیاں چڑھتے اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے قدم کہاں پڑ رہے ہیں۔ کنگ کا وہ روپ دیکھ کر وہ واقعی لرز اٹھی تھی۔ املش جو کمرے سے باہر نکلا اور جمل اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ ہے سسٹر ان لا، کن سوچوں میں گم ٹکرے مارتی پھر رہی ہیں؟ املش نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا جو ناسمجھی سے اس کی شکل کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، جمل ہوش میں آتی اپنے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر چلی گئی۔ املش نے کندھے اچکائے اور نیچے چلا گیا۔ جمل نے رات کا کھانا بھی نہ کھایا، وہ کمرے میں بند جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی تو جمل فوراً کمبل تانے آنکھیں بند کرتی کروٹ لیتی لیٹ گئی۔ کنگ کمرے میں داخل ہوا تو لائٹس آف تھی۔ جمل نے کمبل کو مضبوطی سے مٹھیوں میں بھیجا۔ کنگ نے جمل کی پشت کو دیکھا جو بائیں طرف رخ موڑے لیٹی تھی۔ کنگ چلتا ہوا اس تک آیا۔ بلو برڈ، جمل کو لگ رہا تھا اس کی سحر زدہ آواز اسے اپنے جادو میں مبتلا کر رہی ہے۔ جمل دعائیں کر رہی تھی کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ کنگ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کمرے سے چلا گیا۔ جمل نے دروازہ بند ہوتے فٹ سے آنکھیں کھولی اور اپنا رخ موڑے دروازے کی جانب نگاہ دوڑائی۔ کنگ کمرے سے جا چکا تھا۔ جمل نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور سیدھی ہو کر لیٹی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ کنگ نے اسٹڈی کا دروازہ کھولتے لائٹس آن کی۔ وہ چلتا ہوا میز تک آیا۔ ایک ریموٹ اٹھاتے اس نے بٹن دبایا تو سامنے ہی کتابوں کی الماری ہٹ گئی جس کے پیچھے ایک بہت بڑی تصویر کا فریم آویزاں تھا۔ کنگ نے اس خوبصورت سی جوڑی کو دیکھا اور ان دونوں کے درمیان ایک 10 سالہ بچہ کھڑا تھا اور پیچھے کھڑی عورت جو کہ امید سے تھی پیٹ پر ہاتھ رکھے مسکرا رہی تھی۔ کنگ نے اس تصویر پر ہاتھ رکھا تو اسے لگا اس کے دل میں پھر سے خنجر گھپ گیا ہے۔ کنگ نے آنکھوں سے سیال مادہ بہہ نکلا تھا۔ موم، آج میں پھر سے ٹوٹ گیا۔ مجھ سے پھر سے ایک خوشی ٹوٹ گئی۔ میری کوئن کو میری وجہ سے بہت درد سہنا پڑا۔ ایک بار پتہ چل جائے کہ کس کی اتنی ہمت کہ میری کوئن کی طرف آنکھ اٹھائی، میں اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ کنگ نے سرخ آنکھوں سے خوبصورت سی گرے آنکھوں والی اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے ماضی کا منظر لہرایا۔ ایک 10 سالہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ پر ہاتھ رکھے خوش ہو رہا تھا۔ موم، جلدی سے لٹل پرنسس کو بولیں آ جائے، پھر میں اس کے ساتھ خوب کھیلوں گا۔ مائی لٹل پرنس، ابھی آپ کی سسٹر پرنسس کے آنے میں تھوڑا ہی وقت ہے، پھر آپ خوب کھیلنا اوکے؟ اس کی ماں نے اس کے گال چومتے بہت پیار سے کہا۔ اوکے۔ وہ سر ہلاتا خوش ہوتا اپنی ماں کے ارد گرد خوشی سے ناچنے لگا۔ موم، کاش آپ آج زندہ ہوتی تو آپ کی گود میں سر رکھتا اور میری ساری اذیت اور درد کہیں دور چلا جاتا۔ کنگ کو لگا اس کا سانس رک رہا ہے۔ کنگ نے اپنا کوٹ اتار کر دور اچھالا اور شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولتے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے کرسی پر آنکھیں مودے بیٹھ گیا۔ رات کے پہر ایک دم سے اس کی آنکھ کھلی تو اس کے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھی ہوئی تھیں۔ جمل نے دل پر ہاتھ رکھتے اپنے چہرے کو چھوا۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ آیا ہوا تھا۔ جمل نے ہاتھ کی پشت سے اپنا ماتھا مسلا اور اٹھ کر بیٹھی اور جگ میں سے پانی ڈال کر 2 گھونٹ بھرے، لیکن اس کے دل کی بے چینی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کنگ ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ جمل بیڈ سے اتری، پیروں میں بند پہنی سیڑھیاں اتری جوتے۔ اس نے سارے کمرے دیکھے لیکن کنگ کہیں نہیں تھا۔ راہداری سے گزرتے اسے ایک کمرے کی لائٹ آن نظر آئی۔ جمل دبے پاؤں اس کے کمرے کی طرف بڑھی اور ہولے سے دروازہ وا کرتی اندر داخل ہوئی تو وہ اسٹڈی تھی جہاں بہت سی دیوار گیر الماریاں تھیں جو کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ جمل تو اتنی کتابیں دیکھ کر اچھل پڑی تھی۔
وہ آگے بڑھتی ان کتابوں کو دیکھنے لگی تو اسے ایک سرخ رنگ کی کور کی کتاب نظر آئی جس کا نام میرر لو لو میزریبل تھا۔ وہ اس کتاب کو اٹھانے لگی کہ اسے کسی کی آواز سنائی دی۔ وہ آگے بڑھی جہاں ایک لیمپ آن تھا اور کنگ ایک دیوار کی طرف منہ کیے کرسی کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں مودے بیٹھا تھا کہ زمل حیران ہوئی اور شال کو کندھوں سے ٹھیک کرتی آگے بڑھی۔ زمل نے کنگ کو دیکھا جو آنکھیں مودے ہوئے جانے کس دنیا میں گم تھا، لیکن وہ زمل کی آمد سے بے خبر نہ تھا۔ وہ تو اس کی خوشبو، اس کی آہٹ سے ہی پہچان جاتا تھا۔ زمل نے اپنے کندھوں سے شال اتاری اور ڈرتی ہوئی آگے بڑھی اور جھکتے ہوئے کنگ کے اوپر شال اڑائی اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ خوبرو سا چہرہ، سرخ ہونٹ، ستواں برابر ناک، گہری بھویں اور چوڑی پیشانی جو کسی کو بھی اپنے سحر میں مبتلا کر سکتا تھا۔ زمل نے اپنی سوچوں کو جھٹکا اور دبے پاؤں مڑنے لگی، لیکن اچانک کنگ نے اس کو کلائی سے تھاما تو وہ ڈر گئی اور چہرہ موڑے کنگ کو دیکھنے لگی جس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ زمل نے اس سے ہاتھ چھڑانے کی صحیح کی، لیکن کنگ نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی گود میں گرایا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو بلو برڈ؟ کنگ نے آنکھیں کھولتے لیمپ کی مدھم پیلی روشنی میں خمار آلودہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میں پانی پینے آئی تھی۔ زمل تو اس کی خمار آلودہ نگاہوں کو دیکھ کر کہیں کھو ہی گئی تھی۔ یہ کچن نہیں، اسٹڈی ہے مائی کوئن۔ نہیں، میں کچن ہی جا رہی تھی۔ وہ لائٹ آن دیکھی تو ادھر آ گئی۔ زمل نے ایک پل کے لیے کنگ کی سرخ آنکھوں کو دیکھا تھا اور اس کی نظروں کی تپش سے گھبرا اٹھی تھی۔ تو ابھی پیاس لگی ہے کیا؟ کنگ نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زمل نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ کنگ نے مسکراتے اس کی طرف دیکھا اور شال اتار کر اس کے کندھوں کے گرد لپیٹتے بازو اس کی کمر کے گرد پھیلائے اور اس کے کندھوں پہ سر رکھا۔ آپ کو سردی نہیں لگ رہی؟ زمل نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ اس کا دل کرتا تھا کہ کبھی وہ ایسے ہی اسے پہروں دیکھتی رہے۔ کنگ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور اپنی تھوڑی اس کے کندھوں پر رکھی۔ تم ہو نا میرا سکون، میرا سکھ چین؟ زمل نے آنکھیں گھمائی۔ دوسروں کو سکھ چین تو لوٹتے ہیں، بعد میں مجھے مکھن لگاتے ہیں۔ کنگ کی طرف دیکھتے وہ سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کنگ نے دونوں بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں۔ وہ اٹھنے لگی لیکن کنگ کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط تھی۔ کیا میں نے کہا تم یہاں سے جاؤ؟ مجھے نیند آ رہی ہے۔ زمل نے منہ دوسری طرف کرتے کہا تو کنگ نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑے اپنی طرف کیا۔ تو یہیں سو جاؤ میری گود میں۔ میں کوئی چھوٹی بچی تو نہیں، زمل نے منہ بناتے کہا۔ کنگ مسکرایا اور اس کے گال پر بوسہ دیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولا، بٹ یو آر مائی کوئن۔ آپ نے کبھی کہا تو نہیں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ کنگ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ تو تم اور کیا چاہتی ہو؟ کنگ کے انداز پہ وہ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں سے کاٹنے لگی کہ اس نے یہ کیا بول دیا۔ کنگ نے اپنے انگوٹھے سے اس کا نچلا ہونٹ آزاد کروایا۔ کیوں ان نرم و نازک لبوں پر ظلم ڈھا رہی ہو؟ ان پر صرف کنگ کا حق ہے۔ وہ اس کی لبوں پر فوکس کیے ہوئے بولا۔ کنگ نے زمل کی گردن میں ہاتھ ڈالے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا کہ دونوں کی ناک ایک دوسرے سے مس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمل کے لبوں پر قابض ہوتا تب ہی زمل کے پیٹ سے گڑ کی آواز آئی۔ کنگ نے اپنی مسکراہٹ دباتے زمل کی طرف دیکھا جو شرمندہ سی آنکھیں میچے اپنے پیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ مجھے بھوک نہیں لگی تھی۔ تو پھر تمہارے پیٹ میں سے خالی ڈرم جیسی آواز کیوں آ رہی ہے؟ وہ نظریں نیچے کیے ہوئے خجل سی ہو رہی تھی۔ کنگ نے اسے کھڑا کر کے اس کا ہاتھ تھاما۔ چلو کہاں؟ زمل کو لیے وہ کچن میں کھڑا تھا۔ کنگ نے ایپرن باندھتے اور بلیک شرٹ کی کف فولڈ کرتے زمل کو دیکھا۔ بتاؤ پھر کیا کھاؤ گی؟ زمل جو کچن کے درمیان میں بنی شیلف کے قریب پڑی اونچی سی کرسی پر بیٹھی تھی حیرانگی سے کنگ کو دیکھنے لگی۔ آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ اس لیے تو پوچھ رہا ہوں۔ کنگ نے ایک کیبن کھولتے اس میں سے اسپیگٹی کا پیکٹ نکالا تو زمل بس آنکھیں پھیلائے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ مرد صرف اپنی پسندیدہ عورت کے لیے ہی کھانا بناتا ہے۔ زمل کو نہ جانے کیوں اسے اتنی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ منٹ بعد چاؤمین تیار تھی
اور کنگ نے پلیٹ میں نکالتے زمل کے آگے رکھی۔ زمل کبھی کنگ کو دیکھتی، کبھی سامنے پڑی پلیٹ میں چاؤمین کو۔ کھاؤ۔ کنگ نے ایپرن کھولتے زمل کی برابر پڑی کرسی پر بیٹھتے ایک ہاتھ گال پر رکھتے اسے اشارہ کیا تو زمل نے فورک اٹھا کر کھانا شروع کیا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی۔ واؤ، یہ تو بہت مزیدار ہے۔ زمل نے مسکراتے کنگ کو دیکھا۔ ہاں نا، بالکل تمہاری طرح۔ کنگ ہنوز زمل پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ یار کتنی بھوکی ہو تم، شوہر کو بھی پوچھ لیتے ہیں، تم خود ہی کھائے جا رہی ہو۔ زمل کا چلتا ہوا منہ ایک دم رکا، آدھی اسپیگیٹی اس کے منہ سے باہر تھی۔ کنگ نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا اور تھوڑا سا قریب کھسکا اور زمل کی تھوڑی تک لٹکی اسپیگیٹی کا ٹکڑا منہ میں لیتے زمل کی طرف دیکھا جو سانس روکے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب وہ کھاتا ہوا بالکل اس کے لبوں کے قریب پہنچ چکا تھا اور کنگ کے لب زمل کے لبوں سے ٹکرائے تو زمل کو ہوش آیا۔ زمل نے دوسرے ہاتھ سے کنگ کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن کنگ بھی ڈھیٹوں کی طرح جمع ہوا مسکراتے ہوئے زمل کو ہی دیکھ رہا تھا۔ زمل کے کانوں سے دھواں نکل رہے تھے۔ کنگ نے اس کی گلابی پڑتے چہرے کو دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کھانا کھاؤ، میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ کنگ نے کرسی سے اٹھتے کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا تو 12:30 ہو رہے تھے۔ زمل نے نظریں اٹھاتے اس کی پشت کو گھورا اور چھچورے کا لقب سے نوازا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کنگ میٹنگ روم سے باہر نکلا تو ڈیچا کو دیکھ کر جے کو ماتھے پر تیوری چڑھاتے دیکھا۔ جے نے کندھے اچکائے۔ ڈیچا کنگ کو دیکھتی اس کے پیچھے بھاگی۔ کنگ میری بات سنو۔ کنگ اس کی سنی انسنی کرتا وہاں سے چلا گیا۔ جے نے ڈیچا کی طرف دیکھا جو شدید غصے سے جے کو دیکھ رہی تھی، جو بازو آگے کیے اسے کنگ کے پیچھے جانے سے روک رہا تھا۔ جے میرے راستے سے ہٹو، وہ غصے سے اس پر پھنکاری۔ ڈیچا جی، دوسروں کے راستے میں تو آپ آ رہی ہیں۔ ڈیچا نے کھا جانے والی نظروں سے جے کو دیکھا جو ڈھیٹوں کی طرح مسکرا رہا تھا۔ بہت پچھتاؤ گے تم لوگ، اچھا نہیں کر رہے، سمجھے تم؟ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں اس سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں۔ واسطے اور راستے تو سارے اپنی طرف میں موڑ کر ہی رہوں گی، دیکھ لینا تم۔ اور ڈیچا پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ جے نے منہ ٹیڑھا کرتے ڈیچا کی پشت کو دیکھا۔ دیکھ لینا تم۔ اس کی نقل اتارتے جے کنگ کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ امریش اسے اسٹڈی کے ساتھ مہلکہ کمرے میں کینوس پر بورڈ پر پینٹنگ کرنا سکھا رہا تھا۔ زمل نے ایک بہت ہی خوبصورت سے پھول کی پینٹنگ بنائی۔ واؤ زمل بھابھی، یو آر ریئلی گڈ آرٹسٹ۔ بٹ آپ تو کہتی ہیں کہ یہ آپ نے پہلی مرتبہ بنائی ہے۔ کوئی بھی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ کی بھی پہلی پینٹنگ ہے۔ زمل جو منہ اور ہاتھوں پر بھی پینٹ لگائے بیٹھی مسکرا رہی تھی، امریش کی بات پر اس پھول کے رنگوں کو اداسی سے دیکھنے لگی۔ امریش نے زمل کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا، آپ اداس کیوں ہو گئی؟ کاش اس تصویر کے رنگوں کی طرح انسان اپنی زندگی کی تصویر میں بھی خود رنگ بھر سکتا۔ آف کورس ایسا ہو سکتا ہے۔ نہیں امریش، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کے رنگ متعین نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ امریش نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہماری زندگی کی تصویریں کبھی کبھی اس قدر بے رنگ ہو جاتی ہیں کہ وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی زندگی پہلے کن رنگوں سے بھری تھی۔ جب انسان اداس ہو تو اسے دنیا کی ہر چیز بلیک اور گرے نظر آتی ہے، اور وہ خوش ہو تو اسے یہ رنگ بھی خوبصورت لگنے لگتے ہیں۔ آپ کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں اور آپ کو خوش کرنے کا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ کیا؟ چلیں۔ وہ زمل کا بازو کھینچتا اسے باہر لے گیا۔ امریش اور زمل دونوں لان میں بیڈمنٹن کھیل رہے تھے۔ زمل کا موڈ بھی کچھ فریش ہو گیا تھا۔ کبھی زمل کے پوائنٹ زیادہ ہوتے تو وہ خوشی سے اچھل پڑتی، کبھی امریش کے پوائنٹ پڑتے تو وہ خوشی سے نعرے لگانے لگتا۔ کنگ کی گاڑی مینشن کے داخلی دروازے پر رکی تو سیکورٹی گارڈ نے جلدی سے بھاگتے ہوئے دروازہ کھولا۔ کنگ گاڑی سے اترتا مینشن داخل ہوا۔ اسے مینشن میں ملازموں کے علاوہ کوئی نہ دکھائی دیا۔ روزی بھاگتی ہوئی کنگ کے سامنے کھڑی تھی۔ یس سر۔ کوئن کدھر ہے؟ جی وہ امریش سر کے ساتھ لان میں ہے۔ آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں، چائے یا کافی؟ کنگ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا تو روزی کچن کی طرف مڑ گئی۔ کنگ اب سیدھا لان کی طرف گیا جہاں زمل کھلکھلاتی ہوئی امریش کے ساتھ بیڈمنٹن کھیل رہی تھی۔ اسے کنگ کے آنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ کنگ زمل سے کچھ قدم پیچھے ہی کھڑا تھا۔
अमलिश ने किंग को देखा तो रुक गया। क्या हुआ, रुक क्यों गए? जम्मल ने अमलिश को देखा। वो थोड़ा पीछे हो जाओ ना। क्यों? जम्मल ने नासमझी से देखा। ऐसे ही अच्छे से स्टिल को हर्ट कर पाओगी। ओके। जम्मल बालों को कानों के पीछे उड़ेसती 2 कदम पीछे हटी। किंग ने आंख पिंक करते अमलिश को इशारा किया। अमलिश ने मुस्कुराते जोर से हेड किया तो जम्मल और पीछे को हुई और किंग से टकराई। जम्मल ने पीछे मुड़कर देखा तो एकदम सीधी हुई। क्या हुआ, रुक क्यों गई? लश किंग के हाथ में रैकेट थमा था, वहां से खिसक गया। चलो आज किंग अपनी क्वीन के साथ बैडमिंटन खेलेगा। नहीं। जम्मल ने रैकेट को पीछे करते सर नफे में हिलाया। वाई? किंग ने इसे घूरा। शायद तुमने हमारे निकाह के वक्त डॉक्यूमेंट्स पर तहरीर शुदा कंडीशंस को पढ़ा नहीं था। जमल ने चौंक कर इसकी जानब देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि माई क्वीन कि तुम मेरे साथ इनकंडीशनली नहीं हो। इस पे वाज़ेह तौर पर लिखा था कि किंग जब चाहे जो चाहे वो क्वीन को करना पड़ेगा। वरना? किंग ने आईब्रोज झुकाकर इसके चेहरे को देखा। वरना क्या? जम्मल ने बेयकीनी से आंखें फैलाई। वरना किंग अपनी क्वीन को सजा देने का हक रखता है। किंग ने इसे कलाई से जकड़ते करीब किया और झुकते जम्मल की गर्दन पर दांत गाड़े तो जम्मल सिसक उठी और किंग को भरी आंखों से घूरती वहां से भागकर मेंशन के अंदर चली गई। किंग भी मुस्कुराते हुए इसके पीछे ही मेंशन के अंदर गया। जम्मल कमरे में मौजूद ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी गर्दन पर मौजूद निशान को देख रही थी। किंग कमरे में दाखिल हुआ तो जम्मल जल्दी से कुर्सी पर पड़ा मफलर गले में लपेटने लग गई। किंग इसके पीछे आकर खड़ा हुआ। क्यों छुपा क्यों रही हो? कमरे में तुम्हें मेरे अलावा देखने वाला कोई नहीं है। जम्मल ने शीशे में किंग को देखा तो संजीदा सा मुस्कुराती आंखों से जम्मल को देख रहा था। जम्मल मुड़ने लगी तो किंग ने अपना हाथ ड्रेसिंग के दोनों तरफ रखा। हटे, मुझे अन्नाबी के पास जाना है। क्यों? क्या मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कहाँ जाते हैं? नहीं तो फिर हटे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम कुछ छुपा रही हो? जम्मल ने नजरें इधर उधर घुमाई। नहीं, कुछ भी नहीं। किंग थोड़ा इसकी तरफ झुका और मफलर इसके गले से निकाल कर गर्दन पे मौजूद निशान पर अपने लब रखे। जम्मल इसके इस नर्म गर्म लम्ब से लरज उठी थी। पीछे हटे। किंग ने अपना चेहरा जम्मल के करीब किया। लुक इनटू माई आईज ब्लू बर्ड। जम्मल इसके बाजू जमल इसके बाजू के नीचे से खिसकती वहां से भाग गई थी। किंग ने बंद दरवाजे को घूरा। जमल भागती हुई किचन में गई और घटाघट पानी पी गई। बेशर्म। वो हर रोज इसे नए नए लकब से नवाजती रहती थी। किंग अपने ऑफिस में बैठा था कि जेजे ने इसे एक फाइल थमाई। किंग, आसूका फिर से इंसानी स्मगलिंग करवा रहा है। इसे कहो कि अपना ये घटिया धंधा बंद करे वरना टोक्यो और बैंकॉक के दरमियान जंग छिड़ जाएगी। कहा है लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। किंग के माथे पर बल पड़ गए। आखिर क्यों वो बार बार हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहा है? लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो किंग जेजे बोलता हुआ रुक गया। क्या तुम हर बात में सस्पेंस क्यों क्रिएट करते हो जेजे? ये ना हो मैं तुम्हारी जुबान कटवा दूं। किंग की वार्निंग देती नजरों से जेजे मुस्कुराया। अब क्या मैंने जोक सुनाया है जो तुम्हारे दांत निकल रहे हैं? किंग ने जेजे को घूरते हुए कहा। नहीं, वो दरअसल रीचा आई है। तो अब तक वो इस बिल्डिंग में क्या कर रही है? किंग ने आईब्रोज काते पूछा। वो कह रही है कि इसे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इसे कहो मैं इससे पहले कि किंग इसकी टांगें तुड़वा दे वो यहाँ ना आए। ओके। जेजे फाइल थामे ऑफिस से बाहर निकल गया। किंग की नज़र कलाई पर गई तो वो ब्रेसलेट पहनना भूल गया था। वो उठता हुआ ऑफिस से बाहर निकल गया। लेकिन बाहर निकलते ही इसे रीचा और जेजे की बहस करते नजर आए। किंग ने नागवारी से एक निगाह इस पर डाली और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। नीचा किंग की पिस्त को देखती इसके पीछे भागी। किंग, मुझे तुमसे बहुत अहम बात करनी है, प्लीज़ एक बार सुन लो। किंग ने गगल्स लगाते एक तिरछी निगाह डीचा पर डाली। डीचा डार्लिंग, किंग का दुश्मन को पहला मौका देना किंग की गलती है और दुश्मन का दूसरा मौका गंवाना दुश्मन की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। तो बेहतर होगा किंग से 100 बल्कि 1000 फुट दूर रहो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए तबाह होने को भी तैयार हूँ किंग, डीचा पीछे से चिल्लाई थी। किंग अपने हाथों से अपने दुश्मन को तबाह करता है। किंग ने एक सरसरी सी निगाह डालते आगे बढ़ गया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते किंग पिछली नशिस्त पर बैठ गया और गाड़ी चल पड़ी। डीचा गुस्से से मुठियां भेजे जाती गाड़ी को घूर रही थी।
ایسے ہی نہیں تمہارا پیچھا چھوڑوں گی کنگ۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگ ایپیسوڈ 5 کو انجوائے کیجیے۔ انشاءاللہ میں نا کل بھی آپ کو لانگ ہی ایپیسوڈ دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آپ لوگ انجوائے کریں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔